نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صنع الیکم معروفا فکافئوا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہمیں اپنے پروردگار کا اس بات پر بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس مالک الملک نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا، کیونکہ رب تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب میرے پاس آنا ہے نا تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آنا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر، وہ نکاح کا خطبہ ہو، وہ خطبہ حجۃ الوداع ہو، وہ جمعہ کا خطبہ ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، اس آیت کو پڑھتے تھے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو اس پروردگار سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور دوسرا کام ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب تم نے میرے پاس آنا ہے نا تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آنا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اس بات پر بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ نبی جو سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، جس کی مثال ہی کوئی نہیں، تو ہمیں بحیثیت امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ مسلمان کے اصل کرنے کا کام کون سا ہے؟ مسلمان کے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے، تاکہ کل جب وہ اس دنیا سے جائے تو وہ میرے رب کا اچھے طریقے سے دیدار کر سکے۔ آج اس بات کی بہت زیادہ کمی ہے، ہمارے گھروں کے اندر تو سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ تو آپ کی سیرت میں سے جو ہمیں ایک نبوی اصول ملتا ہے، میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے موضوع کے ریلیٹڈ یہ بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے محسن کے احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے نا تو اس کے بدلے میں بہتر اجر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یا اس سے بہتر عطا کرنا، یہ میرے پروردگار کی صفت ہے، یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے، کسی انسان کی صفت نہیں ہے، اس خالق کی صفت ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمیں روزی عطا کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ سورہ نمل ہے، اس کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے، 20واں پارہ ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ رب تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، من جاء بالحسنة فله خير منها، جو میرے پاس کوئی اچھائی لے کر آئے گا نا، میرے پاس کوئی نیکی لے کر آئے گا، میری مخلوق میں سے کس کے ساتھ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں اسے رب بہتر اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے، وَهُمْ مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، فرمایا اس دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
بیٹا باپ سے جان چھڑائے گا، باپ بیٹے سے جان چھڑائے گا، ماں بیٹی سے جان چھڑائے گی، بیٹی ماں سے، ہر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کے تخت ہر انسان کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، عام آدمی تو عام آدمی۔ فرمایا کہ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی جتنے انبیاء ہوں گے وہ بھی یہی پکار رہے ہوں گے، ربی نفسی ربی نفسی۔ ہر انسان اس وقت پریشان ہوگا۔ فرمایا اس دن جب پریشانی کا عالم ہوگا، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، میں رب اسے گھبراہٹ سے بھی محفوظ کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عالی شان فرمان ہے کہ اس دن ہر انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کے گھٹنوں تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ جو ہے اس کی ناف تک ہوگا، اور کوئی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اس دن میں اس شخص کو جو نیکی لے کر آئے گا، کسی کے ساتھ احسان کرے گا، فرمایا میں اسے اس دن وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اسے گھبراہٹ سے محفوظ کر لوں گا۔ حضرات محترم، اس آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے رب کی صفت ہے۔ اور صحیح بخاری کی اگر ایک حدیث کو دیکھا جائے تو اس میں میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے، میرا رب اس نیکی کو 10 گنا سے بڑھا کر 100 گنا تک 700 گنا تک لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نیکی کی ہے، اس نیکی کو 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا اجر دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی میرا رب بڑھا دیتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس نے تو کن کہنا ہے، فیکون تو ہو جانا ہے۔ اور اہل اسلام کو بھی میرا پروردگار اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی حسن سلوک سے پیش آئے تو اس سے بہتر بدلہ اسے دو۔ ایک مثال قرآنی آیت سے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں سلام کی، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور رب تعالیٰ نے اس سلام کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا اور پھر کہا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو بیٹھی ہوئی کو سلام کرو، جو وہ تمہیں جواب دیں گے نا اسے غور سے سننا۔ تو وہ مثال رب تعالیٰ اپنی پاک کلام میں بیان فرماتے ہیں۔ سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی احترام سے سلام کرے نا تو کیا کرنا ہے؟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر جواب اسے دینا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے کہا ہے السلام علیکم تو اس کا جواب یہ بنتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم نے یہ نہیں کہا او ردوہا، جو اس نے کہا ہے اس کا جواب ہی لوٹا دو، او ردوہا وعلیکم السلام ہی کہہ دو۔ اگر تم بہتر اجر نہیں دینا چاہتے، بہتر بات نہیں کرنا چاہتے، تو جو اس نے کہا ہے اس کے بدلے میں اتنا ہی جواب دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ فرمایا لوگو اس بات کو یاد رکھنا کہ میں رب بہت جلد حساب لینے والا ہوں، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کون کس طریقے کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اور ہمارے حقیقی محسن، یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہمارا حقیقی محسن ہمارا رب ہے، جو ہماری ولادت سے لے کر ہماری موت تک ہم پر بے شمار احسانات کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی انسان اس کے احسانات کو گننا چاہے تو لا تحصوها نہیں گن سکتا۔ اتنے احسانات ہیں میرے رب کے ہم پر، تو ہم اس احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر ہم اپنے حقیقی محسن کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئیں تو پھر ہم غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔
شریک انسان کب بناتا ہے؟ جب اسے اپنے محسن کے احسان کی قدر کا احساس نہیں رہتا، پھر انسان رب کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے۔ تو آج ہم نے اگر رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہے تو اس کی وجہ ہی یہ ہے، ہم اللہ رب العالمین کے احسانات کو بھول گئے ہیں جو اس نے ہم پر بے شمار کیے ہیں۔ اور پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارے محسن ہیں، ہمارے لیے انہوں نے اذیتیں برداشت کی، رب تعالیٰ نے ان کے احسان کا تذکرہ اپنی پاک کلام میں بیان فرمایا ہے۔ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ رب تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، یعنی کہ ان کی جانوں میں سے ایک رسول جو مبعوث فرمایا ہے وہ بھی انسان ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اس آیت کے اندر وضاحت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انسانوں میں سے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہاری ہی جانوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے جس کی سیرت کو ہمارے لیے رہنمائی بنا دیا، ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے والدین اور اساتذہ کرام بھی ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہمیں زمین سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، ہم پر احسانات کی بارش کی ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس انسان کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی وزارت مل جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، تو یہ اپنے والدین کے احسانات کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے اساتذہ کرام کے بھی احسانات کو بھول جاتا ہے۔ چاہیے تو اسے یہ تھا کہ یہ اس سے بہتر اسے اجر دیتا، لیکن ایسا بھی نہ ہوا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، انسان کی خوشی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسان کو پہچانے۔ انسان اس وقت تک برباد نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے محسن کے احسان کو نہیں بلاتا۔ انسان کی بربادی اس وقت ہوتی ہے جب وہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ اچھے طریقے سے نہیں دیتا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے تم اس سے بہتر بدلہ اسے دو۔ اگر تمہارے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا، دعا تو کر سکتے ہو۔ لیکن آج ہم دعا بھی کرنے سے غافل ہیں۔ آج ہم اس حدیث کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور ذرا اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ اگر اچھا سلوک نہیں کرتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تم پر لازم ہے کہ اتنی اس انسان کے لیے دعا کرو کہ تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ میں نے محسن کے احسان کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرات محترم، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ آپ اس طرح کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں بڑے پائے کے محدث تھے، ولی اللہ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب تہجد کے وقت اٹھتا تھا نا،
اس وقت میں اپنے 6 اساتذہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا، 6 اساتذہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ ان 6 اساتذہ میں سے میرے ایک استاد محترم تھے امام شافعی رحمہ اللہ، میں ان کے لیے خلوص نیت سے دعا کیا کرتا تھا، کیونکہ ان کے مجھ پر احسانات بہت زیادہ تھے۔ تو حضرات محترم، اس لیے آج سے ہمیں اپنی یہ عادت بنانی چاہیے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے، والدین میں سے جو بھی ہم سے نیکی کرتا ہے، ہم پر احسان کرتا ہے، ہم اگر اسے کچھ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ پر جب نبوت نازل ہوئی 3 سال آپ نے خفیہ تبلیغ کی، پھر رب تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ڈرائیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ اعلانیہ شروع کی۔ مکہ والوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے طائف کا رخ کیا، وہاں پر بھی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے آپ کی توحید کو ٹھکرایا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے آپ کے پیچھے بچوں کو پتھر دے کر لگا دیا، انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اور جب آپ واپس پلٹے تو مکہ والوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو اس وقت ایک مطعم بن عدی سردار تھا، اس نے کہا لوگوں اس بات کو سن لو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بنے گا نا، تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، اس کا میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مطعم بن عدی نے پناہ دی۔ خیر وقت گزرتا چلا گیا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ مدینہ منورہ میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر 2 سال گزرے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان المطعم بن عدی حیا، فرمایا کہ آج کاش مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو میں ان گندے لوگوں کو آزاد کر دیتا، وہ ان کی سفارش کرتا تو میں ان گندے لوگوں کو آزاد کر دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، آپ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحاب، جب میں بے یار و مددگار تھا، جب میری تبلیغ کو ہر انسان نے ٹکرایا تھا، اس وقت مجھے مطعم بن عدی نے پناہ دی تھی، اس وقت مجھے لوگوں سے مطعم بن عدی نے بچایا تھا، تو میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ کاش کہ آج وہ زندہ ہوتا تو میں ان گندے لوگوں کو اس کی سفارش پہ آزاد کر دیتا۔ ہمارے نبی کا تو یہ طریقہ تھا۔ آج ہم بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، آج ہم بظاہر تو مسلمان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، جب ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں، اپنے اخلاق کو دیکھتے ہیں، اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں، اپنے روزوں کو دیکھتے ہیں، تو شاید یہ نہیں لگتا کہ ہم مسلمان ہیں، شاید یہ نہیں لگتا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ اگر امتی ہوتے تو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے تھا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ان پر نیکی کرتا، اپنا تو اپنا، بیگانہ بھی نیکی کرتا تو اس کے لیے اچھا سوچتے، اس کے لیے اچھی سوچ رکھتے۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، تاکہ ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ آپ محسن تھے، آپ احسان کرنے والے کے احسان کی قدر کرتے تھے۔ اور اللہ مالک بھی اپنی پاک کلام میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اپنے آپ کو بدلیے، اپنے رویے بدلیے، اپنی سوچ بدلیے۔ جو ہم پر نیکی کرتا ہے، نیکی میں
ہماری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، والدین بھی ہیں، ان سب کے احسان کا ہمیں اچھا بدلہ دینا چاہیے۔ اگر اچھا بدلہ نہیں دے سکتے تو ان کے لیے کم از کم دعا کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔